جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ولاگ دیکھا ہے سعد الرحمان نال معروف ڈکی بھائی کا، 100 دن کی جیلوں حوالاتوں کے بعد پہلا ولاگ، 100 دن کی قید اور اسیری کے بعد پہلا ولاگ۔ یقین کریں دل دکھی ہے، تکلیف میں ہوں کہ اتنا بھی ظلم ہو سکتا ہے کسی پر، اتنا بھی ظلم کیا جا سکتا ہے کسی پر، اتنی بھی ناانصافی کی جا سکتی ہے کسی سے، اتنی بھی اندھیر نگری ہو سکتی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سوچ سوچ کر دل دکھی ہے۔ اور اس لیے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دل بہت دکھی ہے، میں نے کہا آپ سے بات کروں اس پر۔ سعد الرحمان نال معروف ڈکی بھائی معروف یوٹیوبر، مشہور یوٹیوبر، آپ سب جانتے ہی ہوں گے، میں تو پہلے نہیں جانتا تھا، بہت زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کیس کے بعد ڈیفینیٹلی جان گیا، اور اس کیس میں میری انٹری بھی ہے، میں بھی بے وقوف بنا ہوں، میری انٹری، اور میں کیسے بے وقوف بنا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن سعد الرحمان نال معروف ڈکی بھائی کا ولاگ سنتے ہوئے میں بہت دکھی ہوا، کیونکہ وہ کئی مرتبہ درمیان میں رویا، کئی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کئی سوالات اس نے کیے ہم سب سے کہ میرے دادے کا کیا قصور تھا، میرے دل کے مریض باپ کا کیا قصور تھا، میری ماں کا کیا قصور تھا، میری بیوی کا کیا قصور ہے، میرے بھائیوں کا کیا قصور ہے، اور میرا اتنا بڑا قصور، یعنی سعد الرحمان نال معروف ڈکی بھائی پر الزام کیا تھا۔ ویسے تو NCCIA نے بڑے ہی پرچے لمبے ہی کھینچ دیا، اس طرح لگ رہا تھا جس طرح یہ کلبھوشن یادیو کا ساتھی ہے جو آپ پکڑا ہے، جس طرح فخر سے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جس نے مجھے بھی بیوقوف بنایا، سرفراز چودھری، جس طرح فخر سے وہ بیان کرتا تھا ویس کوٹ پہن کے اور کہانیاں بیان کرتا تھا، اس پر میں نے پہلے بھی اعتراض کیا تھا کہ جب ڈکی کو پکڑ لیا اس نے، تو اس نے اس کو بغیرت کہا ایک پوڈ کاسٹ میں۔ میں حیران ہوا کہ جو سامنے بیٹھا تھا اس نے بھی نہیں کہا کہ آپ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے عدالت فیصلہ کرے گی، آپ کسی کو بغیرت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی چپ رہا، اور میں بڑا اس دن بھی غصہ بھی آیا، دکھی بھی ہوا، یہ کیسے افسر ہیں، 16 17 18 گریڈ کا افسر ہے اور کسی بندے کو بغیرت کہہ رہا ہے اور لائیو کہہ رہا ہے، یعنی ریکارڈ کروا رہا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی اس کو نہیں ہے کیونکہ اوپر سے مجھ سے پوچھ لے گا۔ تو خیر اس ولاگ میں ڈکی رویا بھی اور اس نے سوالات بھی کیے، اور بھلا اس کا قصور کیا تھا ڈکی بھائی کا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ جانے یا انجانے میں یہ ایک جوئے کی ایپ کو پروموٹ کر رہا تھا۔ یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جو PSL کی سپانسر بھی تھی، اور یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جو ہمارے کھلاڑیوں کے سینوں پر جس کا لوگو لگا ہوتا تھا، اور یہ وہی جوئے کی ایپ ہے جس کا ایک برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہے بڑا آدمی، اور یہ جوئے کی ایپ شاید آج بھی چل رہی ہو، کہیں نہ کہیں موجود ہو، لیکن ڈکی پکڑا گیا۔ اور پھر جس طرح اس کو پکڑا، وہ چین سے آیا تھا، ملیشیا جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، جس طرح پکڑا اور ڈرامائی رنگ دیا گیا کہ پتہ نہیں فرار ہو رہا تھا ملک سے، تو پتہ نہیں ہم نے کوئی 40 دن ناکے لگائے رکھے، تو پتہ نہیں کتنا بڑا نریندر مودی کا یہ ساتھی تھا، یا پتہ نہیں کتنا بڑا دنیا کا دہشت گرد پکڑ لیا۔ خیر وہ تو چھوڑیں، آپ سن چکے ہیں۔ اس اپنے ولاگ میں جو 52 منٹ کا ولاگ ہے ڈکی بھائی کا، اور جس میں اس نے موٹی موٹی باتیں بتائیں، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ 100 دن کی قید ہے، قدم قدم پر چھتر پڑے ہیں، اور مجھے ڈاکٹر عمر عادل یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عادل نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سعد الرحمان ڈکی بھائی کو کتنا مارا جاتا تھا، اس پر کتنا تشدد کیا جاتا تھا؟ میں نے کہا چھوڑیں، کیسی بات کرتے ہیں، اس کو تو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا۔ اس نے ڈاکٹر عمر عادل نے دیکھا اور کہا کہ آپ بھولے ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ میں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ میں بے وقوف ہی ہوں اگر آپ سچے ہیں تو اس نے ڈاکٹر عمر عادل نے کہا کہ اتنا مارا جاتا تھا کہ سعد الرحمان جو ڈکی بھائی ہے، اس کی جو کمر ہے یہ کالی سیاہ کمر ہو جاتی تھی، پہلے نیلی اور پھر کالی ہو جاتی تھی۔ اور ڈاکٹر عمر عادل نے میرے ہی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ جو چھتر NCCIA کے پاس تھا وہ کہیں بھی نہیں ہوگا پورے پاکستان میں۔ تو خیر اس ڈاکٹر عمر عادل بیچارہ بھی قید میں رہا، اور عجیب و غریب اس میں مقدمے بنے، اور پھر اس کے ساتھ اس جو ذہنی ٹارچر دیا گیا، اور اس نے وہ اس گندی حوالات میں، جس کا میں نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے، دیکھی مجھے سرفراز چودھری نے دکھائی تھی، تو وہ ایک گھر کے اندر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے بعد، یعنی گندگی کے ڈھیر کے ساتھ، نہ اس میں کوئی بلب، نہ اس میں کوئی پنکھا، نہ اس میں کوئی روشنی، نہ اس میں کوئی پانی، نہ اس میں کوئی باتھ روم، اور اس وقت جب مجھے دکھائی سرفراز چودھری نے تو اس وقت کوئی 16 لوگ اندر تھے۔ تو خیر ڈکی نے اپنے اس 52 منٹ کے ولاگ میں بہت ساری باتیں بتایا کہ کس طرح میں اور میری بیوی ملیشیا جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، کس طرح ہمیں وہاں سے گرفتار کیا گیا، کس طرح مجھے لایا گیا، پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا جرم کیا ہے، اور پھر کس طرح مجھے NCCI نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لایا گیا، اور پھر اس کے بعد کس طرح میرے ساتھ ٹریٹ کیا گیا۔ 2-3 منظر جو ہے نا جن پہ میں بہت دکھی ہوں، ان میں سے ایک منظر یہ کہ سرفراز چودھری جو ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھا، ایڈیشنل ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر انچارج تھا اس NCCIA پنجاب کا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہی مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے
आते ही मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी और फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने मुंह नीचे किया, कहा मुंह ऊपर करो, फिर दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा थप्पड़, फिर चौथा थप्पड़, और फिर मुझे कहा बेंड कर, यानी घुटनों के बल आ जाओ। घुटनों के बल लग जैसे तब वो आपने फिल्मों में देखा होगा जिस तरह वो हैंड्स अप करवाते हैं, घुटनों के बल कहते हैं बैठ जाओ, यानी एक तरह से आप घुटनों पे बैठे होते हैं और हाथ ऊपर किए होते हैं। कहते हैं इस तरह मुझे इसने घुटनों पे बिठाया और हाथ ऊपर करवाए और एक टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन पर वीडियो कॉल की, और दूसरी तरफ 7 साल का कोई बच्चा था, गालबन कोई बेटा होगा अपना या कोई रिश्तेदार होगा या कोई। तो उससे पहले पूछा तुम डक्की को जानते हो, डक्की को सुनते हो? उसने कहा जी मैं देखता हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, जानता भी हूँ। बच्चे ने कहा, तो कहा कि ये डक्की, और डक्की हाथ खड़ा करके ना, यानी घुटनों के बल हाथ ऊपर करके वहाँ इसकी दफ्तर में बैठा हुआ था, या वो जैसे घुटनों के बल बैठना होता है। तो पीछे बंदा जो खड़ा हुआ था उसने डक्की को मारना शुरू कर दिया, और सरफराज चौधरी ने उस बच्चे से, डक्की बता रहा है कि उस बच्चे से कहा कि इसको गाली दो डक्की को, तो उसने गाली दी। उसने कहा एक और दो, एक और दो। पीछे से बंदा डक्की को मार रहा है, डक्की ने हाथ ऊपर किए हुए हैं, घुटनों के बल बैठा हुआ है, वीडियो कॉल सरफराज चौधरी ने की हुई है, 7 साल का बच्चा उधर से गालियां दे रहा है, पीछे से बंदा मार रहा है। आप अंदाजा करें, ये NCCI है, ये इस हुकूमत का तोहफा है, और ये इस तरह के लोग, इस जानवर नुमा लोग बिठाए हुए हैं, ये जो इस तरह के लोग जो इंसानों के साथ ये ट्रीट कर रहे हैं। तो कहते हैं वो बच्चा गालियां दे रहा था, पीछे वाला बंदा मुझे मार रहा था, मैं घुटनों के बल बैठा हुआ था और मेरे हाथ ऊपर थे और आंखों से आंसू थे। ज़ाहिर बंदा इसके अलावा क्या कर सकता है। और फिर उसके बाद डक्की कहता है मुझे कहा कि जो इसका इन्वेस्टिगेशन अफसर है शोएब रियाज, द फेमस शोएब रियाज, जिसने इससे पैसे लिए और पता नहीं क्या क्या लिए, वो कान पूरा आप सुन चुके हैं। तो कहते फिर मुझे उसके हवाले किया कि इसको ले जाओ ऊपर और अपने तौर पर इसकी तफ्तीश करो। और मुझे थप्पड़ मारने के बाद, माँ बहन की गालियाँ देने के बाद, इस डक्की का एक जुमला बड़ा इसमें दुखी या तकलीफ दे जुमला है। उसने कहा कि पहले 23 मिनट में मैंने सब कुछ बता दिया, अपने मोबाइल्स के पासवर्ड, अपनी ईमेल्स का पासवर्ड, सारा कुछ बता दिया जो वो कहते थे, लैपटॉप का, आईपैड का, इसका, मोबाइल्स का। लेकिन मेरा 23 दिन रिमांड उन्होंने रखा, मुझे 23 दिन रिमांड पे रखा। किस लिए? खैर वो ऊपर ले गए डक्की भाई को, सारी बेइज्जती के बाद, बच्चे की गालियों के बाद। ऊपर कहते हैं मेरा एक दोस्त मुझे मिलने आया था किसी फूड से रिलेटेड, जो उसके घर कैटरिंग करता है। यहाँ से जुनैद सलीम साहब ने बताया कि वो जो ही बंदे सामने आया तो बंदे ने डक्की से पूछा तुमने कुछ खाना है, मैं तुम्हारे खाने के लिए लाऊं? तो बकौल जुनैद सलीम डक्की उसके पाँव पड़ गया, हाथ बांध के रोने लग गया कि मुझे खाना छोड़ो, बस कोई अगर तुम्हारी सिफारिश है तो NCCI वालों को सिफारिश करो कि मुझे